نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ دھیان کریں، نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً، قرآن عربی زبان ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، جس میں کئی شریک ہیں جو باہم جھگڑتے ہیں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص خالص ایک شخص کا فرما بردار ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ زمر کا تیسرا رکوع آیات نمبر 27 تا 31 تلاوت کیے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں مومن اور کافر کی تقابلی مثال بیان کی گئی۔ ایک وہ شخص ہے جس کے
سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو سخت دل ہے اور اس ایمان سے دور ہے۔ یقیناً یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک وہ شخص ہے جو اپنے چہرے سے آگ کو ہٹا رہا ہوگا، اور دوسرا جو جنت کی نعمتوں میں ہوگا، یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ پھر قرآن مجید کی عظمت کو یوں بیان کیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے عمدہ بات یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ آج کے سبق میں بھی قرآن پاک کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں دے کر سمجھایا ہے، اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا ہے کہ دیکھو ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں مختلف مثالیں دی ہیں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اصل مقصد قرآن مجید کا لوگوں کو بات سمجھانا ہے، یہی اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نازل کرنے کا، اور اس مقصد کو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ مثلا ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور پیغام وہی ہوتا ہے جس کی بندے کو سمجھ میں آئے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کیا پتہ کہ کسی نے کیا پیغام بھیجا ہے، تو پیغام کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پیسے بینک میں پڑے ہیں، بینک والوں کا ایک میسج آیا، وہ ہے پیغام۔ اب مجھے انگلش پڑھنی نہیں آتی تو میں کسی پڑھنے والے سے پوچھوں گا کہ یار یہ بینک والوں کی طرف سے آئے، پتہ نہیں کیا پیغام ہے۔ وہ مجھے فکر کیوں لاحق ہوتی ہے؟ اس لیے کہ 4 پیسے میرے وہاں پر پڑے ہیں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی بات آگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی ضائع نہ ہو جائے، وہاں میں مفاد سمجھتا ہوں، تو ایک میسج کو میں پڑھے بغیر یعنی سمجھے بغیر نہیں چھوڑتا کہ جو پیغام مجھے وہاں سے ملا ہے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ اور رب العالمین نے جو اتنے میسج بھیجے ہیں، جو اتنا پیغام بھیجا ہے، اس کی طرف دھیان اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں کیا کہ یہ پیغام بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو کئی مثالیں دے کر تمہیں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ تم سمجھو، اور مثالوں سے ذرا بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور یقیناً ہم نے بیان کیا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ دھیان کر لیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو مثالیں دے دے کر اللہ نے بات کو سمجھایا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثلا مثالیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، 1-2 میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال سورہ عنکبوت میں ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوے لوگوں، مثال میں اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہوں، جو لوگ مجھے چھوڑ کر غیروں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی پکاریں کرتے ہیں، کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جیسے وہ جالا بناتی ہے، چھوٹا سا گھر بناتی ہے، مضبوط عمارت کو چھوڑ کر اس کمزور گھر کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی اس مثال سے سمجھو جو میری ذات کو چھوڑ کر کسی اور پر یقین رکھتے ہیں، طاقتور رب کو چھوڑ کر کمزور سہارے ڈھونڈ رہے ہیں، تو سہارا صرف کس کا لینا چاہیے؟ وہی مضبوط ذات ہے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ نے بات کو سمجھایا۔ ایک اور مثال 17ویں پارے کے آخر میں ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا توجہ کرو۔ کیا فرمایا؟ توجہ ہے نا سب حضرات کی، کیونکہ یہ اب میری بات تو نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن جن کو پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ،
وہ سارے مل بھی جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر میری قدرت والی بنی ہوئی مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی ذرہ لے کر چلی جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور۔ کیوں کمزوروں سے مانگتے ہو؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو کمزوریوں سے پاک ہے؟ اور وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولے صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثال دیکھو، ایک آخری مثال اور سن لیجئے، 21ویں پارے میں ہم پڑھائے ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ کہتے ہیں میں ایک مثال بیان کرتا ہوں تمہارے اپنے نفسوں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، یہ جو تمہارے ماتحت ہیں، کبھی کسی آدمی نے اپنے غلاموں کو اپنے برابر کیے؟ کوئی کہے جناب ایک کوٹھی میری ہے، چلو درمیان میں دیوار کر کے آدھی نوکر کو دے دوں اور آدھی خود رکھوں، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک نہیں بناتے ہو، تم اپنے غلاموں کو اپنی پراپرٹی میں شریک نہیں کرتے ہو، تو بھلا کتنے نادان ہو، مخلوق کو خالق کا شریک کیسے بنا رہے ہو؟ اتنا تو سوچو نا، اتنے تو غور کرو، جب انسان کو اپنی جائیداد میں شریک نہیں بناتا، رب بھی اپنی مخلوق کو اپنی عبادت میں شریک نہیں بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اے لوگوں ہم نے بیان کیے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں دے دے کر کے سمجھایا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ دھیان کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، فرمایا عربی زبان، قرآن عربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عربی، ایک حدیث میں ہے نا احب العرب لثلاث، 3 وجہوں سے عربی زبان سے محبت کرو، ایک قرآن کی زبان عربی، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اور ولسان اہل الجنت عربی، جنت والوں کی زبان بھی کیا ہوگی جی؟ عربی۔ قرآن عربیا، قرآن عربی زبان ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، لعلہم یتقون، مقصد قرآن کا یہ ہے تاکہ لوگوں میں تقوی پیدا ہو جائے، قرآن مجید کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں تاکہ کیا پیدا ہو جائے؟ بولو، تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کا ذوق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ ایک اور پھر مثال بیان کرتے ہیں، 3 مثالیں تو میں نے ابھی سنائی جو مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہیں، اب ایک مثال اللہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک غلام خریدا، چند بندوں نے مل کر، 4-5 بندے ہیں اور انہوں نے پیسے جمع کیے اور مل کر ایک غلام خرید لیا، مثلا 5 بندوں نے خریدا، اب اس غلام کے مالک کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ اب وہ جو 5 ہیں نا جی، ایک تو ہوتے ہیں کوئی شریف الطبع آدمی، اچھے اخلاق والے، وہ ہیں ہی بد اخلاق، آپس میں لڑنے والے ہیں۔ اب جب 5 مالک ہوں اور ہوں آپس میں لڑنے والے، غلام کی زندگی کیسے ہوگی آپ خود سوچو۔ ایک آرڈر کرے گا میری بات مان، میرا کام کر گا، دوسرا کہ چل اس میں چھوڑ، پہلے میری گل مان، تیسرا کہے گا میری بات مان، چوتھا کہے گا میری بات مان، 5ویں کا الگ آرڈر ہوگا۔ اب بندہ ایک ہے، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں 1 انار اور 100 بیمار، بندہ ایک ہے، مالک اس کے 5 اوپر بنے پھرتے ہیں، وہ اس کو راضی کرے تو وہ ڈانٹتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے تو یہ ڈانٹتا ہے۔ اب بتاؤ اس کی زندگی اذیت اور تکلیفوں میں ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا وہ غلام جس کا ایک ہی مالک ہے، اس نے ایک کو ہی راضی کرنا ہے۔ اب بتاؤ ان دونوں میں سہولت والا کون سا ہے، پہلا یا دوسرا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف وہ مشرک لوگ ہیں جنہوں نے کئی معبود بنا رکھے ہیں،
کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے سجدہ، کبھی اس کا سجدہ، کبھی اس کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی اس کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں. اور ایک موحد آدمی ہے جو صرف رب کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، صرف اللہ سے بھیک مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے کچھ تو سوچو، اتنا تو غور کرو. جیسے ایک غلام کے 3-4 مالک ہوں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ایسے ہی مخلوق میں جو میرا در چھوڑ کر در بدر جاتا ہے وہ بھی رسوا ہوتا ہے. اس لیے عبادت کرو تو صرف کس کی کرو جی؟ اللہ. ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان فرمائی اللہ نے مثال، رجلا ایک شخص کی، فیہ شرکاء اس میں کئی شریک ہیں، اس کا مالک ایک نہیں بلکہ اس میں کئی شریک ہیں. اور وہ شریک بھی کیسے؟ متشاکسون آپس میں جھگڑنے والے، بد اخلاق، آپس میں لڑائیاں کرنے والے، ایسے لوگ ہیں. وَرَجُلًا اور دوسرا وہ شخص، سَلَمًا لِرَجُل جو خالص ایک آدمی کا فرما بردار ہے، ایک کے کئی مالک، دوسرے کا ایک مالک. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولے سارے نہیں. الحمدللہ پھر کہہ دیجئے نا سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ. سب بولو الحمدللہ، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. واقعی اس جیسا اور کوئی نہیں، اس جیسی صفات، اس جیسے کمالات، اس جیسے اختیارات، الوہیت کی صفتیں ساری الحمدللہ صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ. بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے. ہم تو دیکھتے ہیں جناب وہ لوگ پڑھ پڑھ کے ڈگریاں حاصل کر کر کے اتنی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں کہ جناب وہ اٹھاتے ہوئے بھی بندہ تھک جائے. اور اللہ فرماتے ہیں اکثر نہیں جانتے. فرمایا ہاں دنیا کی ڈگریاں تو بڑی حاصل کر چکے ہیں، رب کو نہیں پہچان سکے جو ان کا خالق و مالک ہے، معبود کو ابھی تک نہیں پہچانا. بل اکثرہم لا یعلمون اکثر لوگ معبود کو نہیں پہچان پائے. پیشانی رب نے دی ہے، جھکاتے اوروں کے آگے ہیں. ہاتھ رب نے دیے ہیں، پھیلاتے اوروں کو آگے ہیں. زبان رب کی دی ہوئی ہے، پکارے غیروں کی کرتے ہیں. اوے لوگوں جب سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ. اور اسی کو کہا الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ. مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے، بہت چند دن کی بات ہے، آپ کی وفات ہو جائے گی پھر یہ دعوت ختم ہو جائے گی. اللہ میں اچھا میرے نبی کی وفات ہو جائے گی، تم نے ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے، تمہارے اوپر موت کیا نہیں آئے گی؟ موت تو بہر صورت سب پر آنی ہے. انکا میتون و انہم میتون، اے میرے محبوب صلی اللہ، بے شک آپ اگر دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اگر آپ پر موت آنے والی ہے تو و انہم میتون بے شک وہ بھی مرنے والے. سورہ انبیاء میں فرمایا افئن مت فہم الخالدون، کیا آپ فوت ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے. 63 سال کے بعد جب اللہ کے محبوب دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہوا دنیا میں کسی نے ہمیشہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی دنیا میں آیا ہے یہ فانی ہے، جانے کے لیے آیا ہے، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ لدو ملکوئی لہو ملکوئی ینادی کل یوم، لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنون الخراب، دو فرشتے اللہ کی طرف سے روزانہ اعلان کرتے ہیں لدول الموت،
اے بچے جننے والیوں، بچے جنو موت کے لیے، وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، اور اے مکان بنانے والوں بناؤ برباد ہونے کے لیے۔ جو بچہ پیدا ہوا موت کے لیے پیدا ہوا، جو مکان بنایا گیا ویران ہونے کے لیے بنایا گیا۔ سب نے دنیا سے جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اس نے فرمایا ثم انکم یوم القیامہ عند ربکم تختصمون۔ اب میرا محمد کریم صلی اللہ تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، جھگڑا کرتے ہو، فرمایا پھر رب کے سامنے جا کے جھگڑا کرنا، پھر بے شک تم قیامت کے دن رب کے پاس جا کر جھگڑا کرو گے، یعنی وہاں اس جھگڑے کا فیصلہ ہوگا۔ اب دنیا میں کر لو جھگڑے، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فیصلہ تیرے رب نے کرنا ہے، جہاں فرشتے بھی قطار میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد